نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 24واں سبق آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت مختلف چیزوں کی اور مختلف ابواب کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آخری جو عنوان چل رہا تھا کہ عمومی معاشرتی آداب کا بچوں کو پابند بنانا، جس میں کھانے پینے کے آداب، سلام کے آداب، اجازت طلب کرنے کے آداب، مجلس کے آداب، بات چیت کے آداب، مزاح اور مذاق کے آداب، مبارکباد دینے کے آداب، بیمار پرسی کے آداب، تعزیت کے آداب، چھینک اور جمائی کے آداب۔ اس میں بیمار پرسی کے آداب آپ کے سامنے گزشتہ نشست میں عرض کیے تھے کہ کسی کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے اگر جانا ہو تو اس میں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق مسلم میں سے ہے، تو اس کو جا کر دعائیں بھی دی جائیں اور اس کی صحت یابی کی اس کو بشارت بھی دی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، نہ کوئی اس کے سامنے ایسی بات کی جائے جس سے اس کی بیماری میں یا اذیت میں تکلیف ہو۔ مختصر وقت کے لیے اس کے پاس جائیں اور اس کو دعا دی جائے اور اس کو حوصلہ بڑھایا جائے، اور اگر وہ مریض جان کنی کے عالم میں ہو تو اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یاد دلانا چاہیے، اسے کہنا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کو تکلیف کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھے اور وہ کفر کا مرتکب ہو جائے، تو اس لیے ایسے مریضوں کے سامنے کہ جن کی روح نکل رہی ہو اور جان کنی کا عالم ہو، تو ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے صرف یاد دلانا چاہیے، اور 2-3 مرتبہ اس کے سامنے اتنی اونچی آواز کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ تو وہ امید ہے انشاءاللہ آپ کے پڑھنے سے، آپ کے یاد دلانے سے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا تو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی پر تعزیت کے کچھ آداب ہیں، وہ یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تعزیت سے غم کم ہوتا ہے اور مصیبت جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تعزیت کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آتی، لیکن اس کا جو غم ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ایک مصیبت نظر آ رہی ہوتی ہے اسے جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص مصیبت پر اپنے مسلمان بھائی سے تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اعزاز و اکرام کی پوشاک پہنائیں گے۔ تعزیت کرنے والے کو بھی اس مصیبت زدہ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ موت پر 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لینا چاہیے، الا یہ کہ وہ تعزیت کرنے والا اس وقت وہاں موجود نہ ہو تو بعد میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ تعزیت کے آداب درج ذیل ہیں۔ تعزیت کے موقع پر مسنون کلمات استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے بچے کے انتقال کے موقع پہ فرمایا تھا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عند باجل مسمی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو واپس لیا وہ بھی اسی کا ہے، اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ یہی الفاظ کہہ کے تعزیت کی جانی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعظم اللہ اجرک و احسن جزاک و غفر لمیتک، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر بڑھائے، صبر جمیل کی توفیق دے اور تمہارے میت کی مغفرت فرمائے۔
مسلمان کافر کی تعزیت پر کہے اعظم اللہ اجرک و احسن عزاک، کافر مسلمان سے کہے اسی طرح، اور کافر سے کہے اخلف اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، جن کی فوتگی ہو گئی ہو تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ وہ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوں گے اور غم میں ہوں گے، تو ان کے لیے کھانے پینے کا اپنے لیے بندوبست کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جو ان کے عزیز و اقارب ہوں، قریب والے یا پڑوسی ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان گھر والوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی ایسی انتظام کر دیں کہ ان کے لیے سہولت ہو جائے۔ لیکن سب کے لیے کیونکہ وہ انتظام کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جو قریب والے ہیں وہ اپنے گھروں میں ان کو کھانا چاہیے۔ البتہ میت کے گھر والوں کا لوگوں کے لیے کھانا پکوانا مکروہ ہے، جس سے تعزیت کی جائے، اس سے غم اندوہ کا اظہار کیا جائے، انہیں صبر کی تلقین کرے اور مصائب پر صبر سے متعلق آیات اور احادیث سنائے، میت پر رحم اور غم اور ملال کا اظہار کرے اور اس کے مناقب بیان کرے، اس کی تعریفیں بیان کرے۔ ہاں، اگر وہاں کوئی امر منکر ہو رہا ہو تو اس پر عمدگی سے نکیر کرے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، اس میں مروت یا مصلحت سے کام نہ لے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ ایسا نہ کرنے والا مرنے سے قبل عذاب میں ضرور گرفتار ہوگا۔ البتہ ایسے نازک موقعوں پر حکمت سے بات کرنی چاہیے، جہاں میت ہو اور وہاں کوئی بدعات یا کوئی شرک یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو، تو بڑے حکمت کے ساتھ ان کو ان ناپسندیدہ کاموں سے منع کرنا چاہیے یا اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اسی طرح یہ چھینک یا جمائی انسان کی ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان کو بسا اوقات چھینکیں آ جاتی ہیں یا وہ سستی کی وجہ سے جمائیاں اس کو آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ کیا کہنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں کچھ آداب بتائے ہیں اور یہ آداب بچوں کو بھی سکھانے چاہیے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ جو سنے تو یرحمک اللہ کہے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے یا یغفر اللہ لنا ولکم کہے۔ چھینکنے والا اگر الحمدللہ نہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ نہ کہا جائے۔ ایک صاحب کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ دوسرے کو چھینک آئی، ایک اور صاحب کو، اور انہوں نے الحمدللہ نہ کہا تو آپ نے یرحمک اللہ نہ فرمایا۔ جب انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، تم نے یہ نہیں کہا، اس لیے میں نے یرحمک اللہ اس کو کہا تو میں نہیں کہا۔ چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لینا چاہیے تاکہ آواز پست رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ زور سے چھینکنے اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کو 3 سے زیادہ مرتبہ چھینکیں آئیں تو اسے جواب دینا اب ضروری نہیں۔ اگر 3 سے کم آئیں اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، لیکن اگر وہ مسلسل چھینکیں مار رہا ہے تو اس کو اب جواب دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا تو واجب تھا، اب واجب نہیں رہا، کیونکہ وہ اب نزلہ زکام کا مریض ہے۔ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو شفا دے۔ چھینکنے والا اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہی ہدایت دینے والے ہیں اور حالات کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ جوان اجنبی عورت کی چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا الا یہ کہ وہ بوڑھی عورت ہو، کیونکہ یہاں فتنے کا بھی اندیشہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے جمائی کو دبایا جائے۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن اس چھینک کو جو پست رہے اور دوسروں کی پریشانی کا باعث نہ رہے۔ یہ جمائی شیطانی اثر سے آتی ہے، اس پر آواز نکالنے سے شیطان ہنستا اور
خوش ہوتا ہے۔ جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ شیطان داخل نہ ہو، اور جمائی کے وقت آواز بلند کرنا منع ہے۔ لکھا ہے کہ جمائی کے وقت اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تو اس سے جمائی رک جاتی ہے۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، ہیلا ہے۔ اسی طرح چھینک سے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے ذریعے جو بند مسام ہوتے ہیں جو ناک کے یا منہ کے یا دماغ کے اندر، تو اللہ پاک اس چھینک کی برکت سے اس کو کھول دیتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس بند مساموں کو کھولنے کا ذریعہ چھینک کو بنا دیا، اور اس کی وجہ سے سہولت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مسام بند رہیں تو پھر تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ معاشرتی آداب ہیں جن کا اہتمام اسلام اور مسلمانوں کے سوا کسی دین، عقیدہ اور مذہب و معاشرے نے نہیں کیا۔ یہ آداب اس دین اسلام کی عظمت، شان اور اس کے معاشرتی دین ہونے پر دلالت کرتے ہیں جو تمام معاشروں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جتنی تفصیل کے ساتھ اسلام ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور خصوصاً حسن معاشرت سے متعلق تعلیم دیتا ہے، ایسی تعلیم دنیا کے کسی اور مذہب یا مسلک میں نہیں ہے۔ رابعاً، چوتھی بات، نگرانی اور معاشرتی تنقید۔ بچے کی کردار سازی اور معاشرتی سطح پر تربیت کے اہم اجتماعی و معاشرتی بنیادی اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو شروع سے ہی معاشرے پر نظر رکھنے اور ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً موقع بہ موقع تنقید و اصلاح کرتے رہنے کا بھی عادی بنایا جائے تاکہ اصلاح احوال اور خیر خواہی میں اس کا حصہ شامل رہے۔ اس میں حق گوئی، جرأت، شجاعت پیدا کرنا چاہیے۔ بچے میں جانچنے، پرکھنے، نقد و تنقید اور رائے عامہ کی حفاظت کا مادہ پیدا کرنے والے اصول اور مراحل درج ذیل ہیں۔ رائے عامہ کی حفاظت۔ اسلام نے رائے نامہ کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں تمام امت کو شامل و محیط ہے۔ یہ فریضہ حکام یعنی حاکمان وقت، علماء، عوام اور خواص، مرد اور عورت، بوڑھے، چھوٹے بڑے، ملازمین و افسران سب پر برابر کا فرض ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ اس امت کو اس کی وجہ سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا فریضہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ معاشرے کو افراد پر اور افراد کو معاشرے پر نظر رکھنا چاہیے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پانی کے جہاز کے مسافروں کے ساتھ دی ہے کہ اگر وہ کسی بیوقوف یا ظالم کا ہاتھ نہ تھامیں گے تو اس کے سوراخ کرنے سے، یعنی اگر کوئی بیوقوف اور ظالم بحری جہاز میں یا پانی میں چلنے والے جہاز میں سوراخ کر دیں گے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، تو یہ جہاز پانی میں ڈوب جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل لعنت کی مستحق بنے۔ ان کے علماء لوگوں کی زبانی اور گناہوں کے باوجود کھانے پینے اور مجلس میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ ان کے منع کرنے پر نہ رکنے کے باوجود انہوں نے ان سے دوستی رکھی۔ اس پر وہ بنی اسرائیلی ملعون قرار دیے گئے۔ جو شخص اس فریضے میں کوتاہی کرے گا اور برائیاں عام ہونے دے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اگر لوگ برائیوں سے نہ رکیں گے، اچھائیوں کا حکم نہ دیں گے، پھر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور دعا قبول نہ ہوگی۔ بری باتوں کو اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت ہو تو اس سے روکیے، ورنہ زبان سے ان پر نکیر کیجیے، ورنہ کم از کم دل سے تو برا ضرور سمجھیے، اور یہ حدیث کے مطابق ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ امت میں ایسے افراد کا پایا جانا نہایت ضروری ہے کہ جو کسی برائی کرنے والے کو ہاتھ کے ساتھ یا زبان کے ساتھ یا کم از کم دل میں ضرور برا سمجھے۔ اس سلسلے میں قابل اتباع ضروری اصول، اچھی باتوں کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے کی کچھ ضروری اور ایسی لازمی شرائط ہیں جو مربیوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور بچوں کو ان کی
بچوں کو ان کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ انہیں سمجھیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب وہ یہ فریضہ سر انجام دیں تو ان کی بات پر لبیک کہی جائے اور دوسروں پر اس کا اثر ہو۔ وہ اصول یہ ہیں: نمبر 1، داعی کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو، یعنی کہ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہو تو قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس کی مخالفت پر سخت نکیر کی ہے۔ قیامت کے روز ایسی شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں نے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو دوسروں کو برائیوں سے روکتے اور نیکیوں کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہے گا، میں دوسروں کو حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود ان کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ سلف صالحین دوسروں کو دعوت دینے سے قبل خود اس پر عمل کرتے اور دوسروں کو برائی سے روکنے سے قبل خود برائی سے روکا کرتے تھے، اس لیے ان کی بات کا اثر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، جی کہ میرا بیٹا میٹھا کھانے کا بہت زیادہ شوقین ہے اور حد سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے اور گڑ کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، تو آپ اسے نصیحت کریں تاکہ یہ بہت زیادہ گڑ کھانے سے رک جائے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ دوبارہ آنا اور اپنے بچے کو لے کے آنا، تو میں اس وقت اس کے لیے نصیحت کروں گا۔ وہ خاتون چلی گئیں اور بعد میں حضرت کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق تشریف لائیں تو حضرت نے کہا، جی بیٹا بہت زیادہ گڑ کھانا اچھا نہیں ہے، بہت زیادہ گڑ کھانا اچھا نہیں ہے تو نہ کھایا کرو۔ اس خاتون نے کہا کہ یہی بات آپ پہلی مرتبہ بھی کر سکتے تھے، تو پہلی مرتبہ آپ نے کیوں نہیں کہا، مجھے دوبارہ آپ نے چکر کیوں لگوایا؟ تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ آپ آئی تھی تب تک تو میں بھی بہت زیادہ گڑ کھانے کا شوقین تھا، تو اب میں اگر بچے کو نصیحت کرتا تو میں قول اور فعل میں تضاد ہوتا، تو اس لیے پہلے میں نے خود اپنی عادت کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں بہت زیادہ گڑ نہیں کھایا کروں گا، اس کے بعد بچے کو نصیحت کی۔ تو داعی کا قول اس کے فعل کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جس برائی سے روک رہے ہوں وہ متفق علیہ برائی اور امر منکر ہو۔ اگر کسی چیز میں فقہاء ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو تو شریعت کی نظر میں وہ امر منکر شمار نہ ہوگا، اس لیے اجتہادی مسائل میں کسی حنفی کو شافعی پر اور حنبلی کو مالکی پر اعتراض اور نکیر نہ کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسا کام جو ایک کے نزدیک جائز ہے لیکن دوسرے کے نزدیک ناجائز ہے، تو جن کے نزدیک جائز ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور جس کے نزدیک وہ کام جائز نہ ہو تو وہ نہ کریں۔ برائی پر نکیر کرنے میں تدریج سے کام لینا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا چاہیے۔ پہلے اس کے برائی کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ چیز ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے رکھے جائیں، اور اگر وہ چیزیں ایسی ہوں جن کا کوئی متبادل ہو تو متبادل بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسے آج کل کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، پیپسی ہے، 7 اپ ہے، کوک وغیرہ، کہ یہ صحت کے لیے بھی نقصان ہے اور مال کا بھی ضیاع ہے، اور اس کا متبادل اگر مختلف قسم کے ایسے مشروب کہ جو پھلوں کا عرق ہوتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوں تو ان کا استعمال، کیونکہ ان چیزوں کا متبادل موجود ہے تو لہذا متبادل کے فضائل بیان کر کے ان چیزوں سے روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں بغیر تجسس کے بغیر کسی جبر کے منکر پر مطلع ہونے کی کوشش کرے، یعنی زبردستی اس کو نہ کرے بلکہ اس کا صرف یہ بتلا دینا کافی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، پھر اس برائی کے مرتکب کو یہ جتلا دے کہ یہ کام برا ہے، پھر واضح نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرا کر اس برائی سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن اس کا بھی اگر اس پر اثر نہ ہو تو سختی سے سرزنش کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو اس کے ماتحت ہیں، باہر والے لوگ یا جو اس کے ماتحت نہیں ہیں تو ان پر یہ سختی سے سرزنش نہیں کر سکتا، پھر بھی اثر نہ ہو
تو ڈرائے دھمکائے، اور پھر اگر اس برائی کو قوت بازو سے ختم کر سکتا ہو تو ختم کر دے، لیکن خیال رہے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو۔ بہرحال جہاں نرمی سے کام نکل سکے وہاں سختی نہ کرے، اور اگر سخت کلامی سے کام چل سکے تو برائی کا ہاتھ نہ مٹائے، بلکہ زبان ہی سے کام لے۔ نمبر 3، مصلح کو نرم مزاج اور خوش اخلاق ہونا چاہیے تاکہ دوسروں پر اثر پڑے اور وہ اس کی بات پر لبیک کہیں۔ نرمی اور بردباری دین کا کام کرنے والوں کا امتیازی وصف ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے جو اچھی بات کا حکم دے اسے چاہیے کہ عمدگی سے دے، اچھے انداز سے دے۔ نرمی زینت بخشتی ہے اور سختی عیب دار بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی اور اس کے سوا کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو نے، دیہاتی آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے برا بھلا کہا، سرزنش کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، فرمایا تم کو نرمی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو اسے پیار سے سمجھایا کہ یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور کسی صحابی سے کہا کہ اس پر پانی بہا دو۔ ایک نوجوان نے زنا کی اجازت چاہی، لوگ غصہ ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا کہ تم اسے اپنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے سینے پر دست مبارک رکھ کر اس کے دل کے پاک صاف ہونے کی دعا کی، چنانچہ اسے زنا سب سے زیادہ ناپسند ہو گیا۔ ایک صاحب کو چھینک آئی، کسی نے نماز ہی میں یرحمک اللہ کہہ دیا، لوگ انہیں گھورنے لگے۔ انہوں نے گھورنے کی وجہ دریافت کی، اس پر لوگ اور غصہ ہو گئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے ان جواب دینے والے کو بلا کر کہا کہ نماز میں لوگوں کی سی باتیں منع ہیں۔ نماز تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کا نام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں ڈانٹا نہ مارا، کیونکہ پہلے نماز میں بات چیت کی اجازت تھی۔ تو یہ صاحب اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے جس زمانے میں بات چیت کی اجازت تھی۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے علاقے میں سفر پہ چلے گئے۔ جب واپس آئے تو نماز کے احکامات کچھ تبدیل ہو گئے کہ اب نماز سکون کے ساتھ پڑھیں اور اس میں کوئی حرکت وغیرہ اضافی نہ ہو اور اس میں کوئی بات چیت وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ صاحب آئے اور کسی نے چھینک ماری، تو یہ اس گمان میں کہ اب اجازت تو چل رہی ہے، حالانکہ اجازت بند ہو کے ختم ہو گئی تھی، تو جب لوگ گھورنے لگے تو یہ پھر باتیں کرنے لگے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، کیوں گھور رہے ہو؟ تو جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب نماز سکون کے ساتھ پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، بلکہ اب نماز نام ہے تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کا۔ ایک واعظ ابو جعفر منصور سے سخت باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ان سے کہا ذرا نرمی کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر شخص فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں نرم گفتگو کا حکم دیا تھا۔ وہ واعظ بڑے شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرمی اور شفقت کا حکم دیا تھا۔ تکلیف اور ابتلا پر صبر کرنا۔ دین کا کام کرنے والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، متکبروں اور جاہلوں کی حماقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا دین والوں کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اسے سنت الہیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی وصیت کی تھی، یہ آزمائشیں اور امتحان جنت لے جانے کا ذریعہ اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آئیں، پھر ان پر جو ان سے زیادہ قریب اور زیادہ مشابہ ہو۔ انسان دین میں جتنا مضبوط ہوگا آزمائشیں اتنی زیادہ آئیں گی، اور وہ اس طرح انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جنت کو مصائب اور پریشانیوں اور دوزخ کو خواہشات اور لذات سے گھیرا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر پریشانیاں آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے امتحانات لیے گئے، لیکن آپ صابر شاکر رہے اور کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ البتہ اگر برائی ختم ہونے کی امید نہ ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں احتیاط سے کام لینا چاہیے،
لیکن مار پٹائی یا قید و بند کی صعوبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، لوگوں کے ساتھ مفاہمت نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کرے۔ سلف صالحین یہی کرتے تھے۔ امر بالمعروف کرنے والوں کو علم کی دولت سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے یہ فریضہ سر انجام دے سکیں۔ تیسری بات، سلف صالحین کے کارناموں اور موقف سے ہمیشہ نصیحت حاصل کرتے رہنا۔ اس سے مسلمانوں میں جرأت، شجاعت پیدا ہوتی ہے، فیصلہ کن موقف اختیار کرنے میں یہ ممد و معاون بنتے ہیں۔ ان شاندار اور فیصلہ کن مواقف میں سے چند ذیل پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایاس بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک روز بھائی سے ملنے شہر گئے۔ حاکم نصر بن احمد کے لڑکے کے ساتھ گانے بجانے کا سامان لیے مکان سے نکل رہے تھے۔ اس دن امیر کی طرف سے ضیافت تھی، یعنی دعوت تھی۔ ابو غیاث نے ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، اے نفس، بڑا سخت موقع ہے، اگر خاموش رہا تو اس گناہ میں شریک شمار ہوگا۔ گناہ کا موقع اس لیے کہ وہ گانے بجانے والی چیزیں ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ اب اگر خاموش رہا تو اس گناہ میں شریک شمار ہوگا۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، لاٹھی سنبھالی اور ایک دم ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سب دم دبا کر الٹے پاؤں محل میں بھاگے اور جا کر حاکم وقت کو پورا قصہ سنایا۔ اس حاکم وقت نے فوراً ان کو طلب کیا اور کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاکم کے خلاف بغاوت کرنے والے کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ابو غیاث نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رحمان سے بغاوت کرنے والے کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار کس نے بنایا؟ فرمایا، اس نے جس نے آپ کو حکومت دی۔ اس نے کہا، مجھے تو خلیفۃ المسلمین نے حاکم بنایا۔ فرمایا، مجھے یہ میری ذمہ داری یعنی امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری میرے رب نے سونپی ہے۔ حاکم نے کہا کہ میں آپ کو سمرقند کا ذمہ دار بناتا ہوں۔ فرمایا، میں اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ حاکم نے کہا، آپ عجیب ہیں، یہ ذمہ داری مفت میں پوری کرتے ہیں لیکن جب مقرر کرو تو انکار کرتے ہیں۔ فرمایا، میں آپ آج اس عہدے پر بٹھائیں گے، کل معزول کر دیں گے، لیکن میرا رب جب مجھے اس عہدے پر مقرر کرے گا تو کوئی شخص معزول نہیں کر سکتا۔ حاکم نے کہا، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا، میری جوانی لٹا دیجیے۔ اس نے کہا، یہ کام میرے اختیار میں نہیں۔ اور کچھ مانگیے۔ کہا، دوزخ کے داروغہ کو خط لکھ دیں کہ مجھے عذاب نہ دے۔ امیر نے کہا، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ اور کوئی ضرورت بتلائیے۔ فرمایا، جنت کے داروغہ کو لکھ دیں کہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ کہا، یہ بھی میرے پاس میں نہیں۔ ابو غیاث نے فرمایا، یہ سب میرے رب کے اس قبضے میں ہے جو تمام مخلوق اور دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا مالک ہے، میں اسے جو مانگتا ہوں دیتا ہے۔ یہ سن کر حاکم وقت نے جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرا واقعہ، خلیفہ عبد الملک بن مروان حج پر گئے۔ حضرت عطا ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے اعزاز سے بٹھایا، کام پوچھا۔ حضرت عطا نے فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور اس کی آبادکاری دیکھ بھال میں لگے رہیے۔ مہاجرین اور انصار کی اولاد کے سلسلے میں خوف خدا سے کام لیجیے، اس لیے کہ آپ اس منصب تک انہی کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ سرحد پر رہنے والوں کے بارے میں خدا سے ڈریے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے قلعہ اور حصار کی طرح ہیں۔ مسلمانوں کے امور اور معاملات کی دیکھ بھال کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو آپ کے در پر آتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈریے۔ امیر المومنین نے کہا، یہ بہت اچھا، ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت عطا کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ نے دوسروں کی ضرورتوں اور حاجتوں کا ذکر کیا، ہم نے انہیں پورا کر دیا، اب آپ اپنی حاجت بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، بخدا، عزت اور شرافت کا بلند مرتبہ تو یہ ہے۔ نمبر 3، الشقاق النعمانیہ للعلماء دولت العثمانیہ میں لکھا ہے کہ سلطان سلیم خان نے خزانوں کے 150 محافظوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کی اطلاع عالم دین مفتی علاء الدین کو پہنچی۔ وہ زمانے کے دستور کے مطابق سیدھے دیوان عالی میں چلے گئے۔
لوگ ان کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ وزراء کو سلام کیا، انہوں نے ان کا استقبال کیا اور مجلس کی مسند صدارت پر بٹھا دیا۔ عرض کیا کیسے تشریف آوری؟ فرمایا بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا ہے۔ بادشاہ سلیم خان کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے تنہائی میں صرف انہیں ملنے کی اجازت دی۔ یہ تشریف لے گئے، سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر فرمایا افتاء سے تعلق رکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ کی آخرت کی حفاظت کریں۔ آپ نے جن 150 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا ہے وہ شرعاً درست نہیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور کہا کہ آپ امور سلطنت میں دخل دے رہے ہیں جو آپ کا فرض منصبی نہیں۔ فرمایا میں آپ کے آخرت کے معاملے میں بحث کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ ان کو معاف کر دیں گے تو نجات پائیں گے، ورنہ آپ کو دردناک سزا ملے گی۔ یہ نصیحت سن کر بادشاہ کا غصہ کم ہوا اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر فرمایا مروت کے سلسلہ میں یہ کہنا ہے کہ یہ بادشاہ کے غلام ہیں، کیا یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اچھے لگیں گے؟ آپ ان کے منصب پکے کر دیجئے۔ بادشاہ نے یہ بات قبول کر لی، یعنی جن غلاموں کے قتل کا حکم دیا تھا تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پکی نوکری دے دیں تاکہ یہ کسی اور سے بھیک نہ مانگے اور یہاں سے ان کو تنخواہ وغیرہ ملتی رہے۔ اگلا واقعہ، حبشہ اور مصر کے درمیان جنگ میں جب مصر کے لشکر کے قائدین کی باہمی اختلاف کی وجہ سے مصر کو شکست ہوئی تو جامعہ ازہر کے شیخ خدیولی اسماعیل کو اس سے دکھ ہوا۔ شریف بادشاہ کے ساتھ سواری پر نکلے۔ شریف نے کہا بتلائیے اگر آفت نازل ہو تو اس سے بچاؤ کی کیا تدبیر ہے؟ فرمایا میں پریشانی کے موقع پہ بخاری شریف کی طرف رجوع کرتا ہوں، نیک صالح علماء بخاری کا ختم کرتے ہیں اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی بخاری جس نے قرآن مجید کا ختم کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو ایسے بخاری شریف کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس سے بھی اللہ پاک پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ آپ شیخ الازہر سے کہہ کے بخاری کا ختم کرائیں۔ چنانچہ ختم شروع ہوا، لیکن شکستوں کا سلسلہ جاری رہا۔ خدیوی شریف کے ساتھ علماء کی خدمت میں آ کر غصے سے بولے یہ یا تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ بخاری نہیں ہیں، یعنی آپ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ بخاری کی نہیں ہیں، یا آپ لوگ علماء صالحین میں سے نہیں کہ بخاری شریف پڑھنے کا اثر ہی نہیں ہوا۔ علماء یہ سن کر خاموش بھی ہو گئے اور مبہوت بھی ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صف کے اخیر سے ایک عالم آگے بڑھے اور فرمایا خدیوی اسماعیل ذرا سوچ کر بات کیجئے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے بدترین آدمی مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ سن کر علماء اور مبہوت ہو گئے، یعنی پریشان ہو گئے، اور خدیوی شریف کے ساتھ چلا گیا، ایک لفظ نہ بولا۔ ذرا دیر بعد شریف بادشاہ واپس آئے اور ان عالم کو طلب کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ سب نے سمجھا اب اس کی خیر نہیں۔ شریف انہیں خدیوی کے محل میں لے گئے، انہوں نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور کہا وہی بات دہرائیے جو جامعہ ازہر میں کہی تھی۔ انہوں نے دہرا دی۔ خدیوی نے کہا ہم نے ایسا کیا جرم کیا جس کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی؟ شیخ نے فرمایا کہ عدالتوں نے ایسا قانون جاری نہیں کیا جس میں سود، زنا اور شراب کی کھلی چھٹی دی گئی ہے کیا؟ اور خدیوی کے سامنے بہت سے ناجائز امور شمار کرا دیے۔ فرمایا ان کے ہوتے ہوئے مدد خداوندی کس طرح ہمارے ساتھ ہوگی؟ خدیوی نے کہا جب دوسروں کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے، ان کی تہذیب ہی ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا پھر بخاری کا کیا قصور ہے؟ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ خدیوی کچھ دیر سوچ میں پڑے رہے، پھر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ پھر وہ عالم رخصت ہو کر اپنے ان ساتھیوں کے پاس چلے گئے جو ان کی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جن سے کھل کر ظاہر ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ بحسن خوبی ادا کیا۔ ہر مسلمان دین اسلام کی عمارت کی ایک ایک اینٹ کا محافظ اور نگران ہے، اور اسے معاشرہ کی تعمیر اور اصلاح کا فرض سونپا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں پیش آنے والے مسائب پر صبر کا ساتھ ہی مربیوں کو، بچوں کو یہ بھی ذہن نشین کرانا چاہیے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے، حصے اور نظام پر محیط ہے، اور وہ ہر فرد اور جماعت کے مسالے میں موافقت پیدا کرتا ہے۔ وہ امت کی سیاست اور تمام عالم اسلام کی سلامتی کا ضامن ہے۔
وہ دین و دنیا، روح و مادہ، تلوار، قرآن، عبادت اور جہاد سب کو یکجا جمع کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے محیط اور شامل ہونے کی اس خصوصیت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسلام صرف عبادت پر مشتمل ہے، اس میں جہاد وغیرہ کچھ نہیں، تو یہ سمجھنا جہالت ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسلام حکومت منظم کرنے اور زندگی کے حالات مرتب کرنے کی دعوت نہیں دیتا، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے، عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔